اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي اللهم يسر ولا تؤثر وتمم بالخير. انشاءاللہ بإذن اللہ آج ہم شروع کریں گے سورۃ البقرہ آیہ نمبر 153 and para number 2. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. پیچھے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک ایز اے امت مسلمہ کی حیثیت سے وہ کون سے کردار ہیں، 4 کمپوننٹس دیے گئے. ابراہیم علیہ السلام کی کریکشن تھی جو سورۃ البقرہ آیا 129 میں جو آپ نے جس سیکوینس سے مانگا تھا اللہ تعالیٰ نے اس سیکوینس کو بدل کر پیچھے کیا ہے کہ پہلے تلاوت، پھر تزکیہ، پھر کتاب کا سیکھنا اور حکمہ، اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، اگر تم یاد کرو گے مجھے تو میں یعنی کہ بہتر محفل میں، تم سے بہتر محفل میں تمہیں یاد کروں، اور پھر وَلَا تَكْفُرُونَ، اور میری کفران نعمت نہ کرو. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کائنڈ آف پریپریشن، جہاں امت مسلمہ کی ذمہ داریاں ہیں وہاں رکاوٹیں بھی ہیں اور وہاں صبر کی تلقین بھی ہیں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، خطاب آپ سے اور ہم سب سے ہے، جب کوئی مشکل درپیش ہو تو صبر اور نماز سے مدد لو. مشکل کیا ہوتی ہے؟ انسان جب انفیوریبل سچویشن، جو چیز اس کو پسند نہیں ہے، ٹھیک ہے، جو چیز اس کو پسند نہیں لگتی یا اچھی نہیں لگتی، وہ امت مسلمہ کے لیے یا مومن کے لیے وہ چیز کیا ہے؟ مشکل یعنی امتحان ہے. تو ایسی سچویشن میں صبر اور نماز سے مدد لو، یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ. اور جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں انہیں مردہ نہ کہو کیونکہ وہ حقیقتاً زندہ ہیں، مگر تم ان کی زندگی کی کیفیت کو سمجھ نہیں سکتے. یعنی کہ جو شخص اللہ کی راہ میں جان دے دیتا ہے، تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شہید کو مردہ نہ کہو کیونکہ شہید کی موت قوم کی حیات کا سبب بنتی ہے. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہداء کی روحیں سبز پرندوں کے جسم میں ہوتی ہیں اور ان کے لیے عرش کے ساتھ کچھ قندیلیں لٹکی ہوتی ہیں. یہ روحیں جنت میں جہاں چاہتی ہیں سیر کرتی پھرتی ہیں، پھر ان قندیلوں میں واپس آ جاتی ہیں. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور جو کوئی شخص علم کا راستہ اختیار کرتا ہے، اگر علم کے راستے میں اگر اس کو موت آ جائے تو اس کے لیے کیا ہے؟ شہادت کا اجر ہے. اور اگر طالب علم اگر اس کی موت بستر پہ بھی ہوتی ہے، بستر پہ بھی آ جاتی ہیں، تو بھی کیا ہے کہ اس کے لیے جنت کی خوشخبری ہے. اور اسی یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی راہ میں جو بھی جان دے وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مایوسی سے نکال رہے ہیں کہ انہیں مردہ نہ کہو، زندہ کہو. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. کیونکہ امت مسلمہ ایز اے امامت کی حیثیت رکھتی ہیں تو انہیں پریپئر کیا جا رہا ہے. جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایز اے مسلمان، جب اللہ نے آپ کو اس کردار کے لیے چنا ہے تو کچھ ایسی چیزیں آئیں گی اور مینٹلی پریپئر کیا جاتا ہے کہ یہ پریپریشن کیوں؟ کیونکہ یعنی کہ اس مشکلات میں پھنس کر اصل ذمہ داری سے جو ہے دور نہ ہونا، اصل ذمہ داری کو نہ بھولنا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ضرور آزمائیں گے. اگر زندگی دی ہے تو یہ آزمائش ہو کر رہے گی، خوف اور فاقے میں مبتلا کر کے، نیز جان و مال اور پھلوں کے خسارے میں مبتلا کر کے تمہاری آزمائش کریں گے. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجئے. یعنی کہ جس صبر سے ہم گزرے ہیں 2 سال، کووڈ سچویشن کیا کچھ کم تھی یا ایسی، اس میں بہت سے کیا تھا کہ بہت سے کنٹری، بہت سی جانیں اور مال، کئی لوگوں کی جابس، ایک سچویشن ہی تھی. اس میں ہر بندہ الگ الگ طریقے سے جو ہے آزمایا گیا. اور جس کو کووڈ نہ بھی ہوا تھا تو کیا ہے کہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے آزمائش کیا تھی کہ وہ ان لوگوں کی کس طرح سے تیمارداری کر سکے، وہ ان لوگوں کی کس طرح سے مدد کر سکتا ہے.
اور اگر دیکھا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کیا حالات ہے صحابہ رضی اللہ عنہم کے، تو آپ دیکھیں گے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے بھانجے عروہ بن زبیر کہتے ہیں کہ یعنی کہ میرے بھانجے ہم پر، عائشہ رضی اللہ عنہا عروہ بن زبیر کو کہتی ہیں کہ میرے بھانجے ہم پر ایسا وقت گزر چکا ہے کہ ہم ایک چاند دیکھتے، پھر دوسرا چاند، پھر تیسرا چاند، یعنی 2 مہینے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آگ نہیں جلتی تھی۔ عروہ نے کہا خالہ پھر تمہاری گزر کس چیز پر ہوتی تھی؟ حضرت عائشہ نے فرمایا انہی 2 کالی چیزوں یعنی کھجور اور پانی پر۔ اتنا ضرور تھا کہ چند انصاری لوگ آپ کے ہمسائے تھے جن کے پاس بکریاں تھی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بکریوں کا دودھ تحفے کے طور پر بھیجا کرتے جس سے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پلاتے۔ تو یہ ایک چھوٹی سی وہ تھی۔ اور پھر آپ دیکھیں گے کہ جنگ احزاب کے وقت کیا ہوا، جنگ احد، جنگ بدر، جانوں سے، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جو ہے نا جنگ سے جب واپس ہو رہے تھے تو کیا تھا کہ آپ کی بیٹی، آپ کا نواسہ یعنی زینب رضی اللہ عنہ کا بیٹا خود فوت ہو گیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو فرمایا یوں کہو انا لہو ما اخذہ لہو وعاتا وکل شین عندہ باجل مسمى فلتصبروا لتحتسب، جو اس نے لے لیا وہ اللہ ہی کا تھا اور جو دے رکھا ہے وہ بھی اللہ ہی کا ہے، اس کے ہاں ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے، لہٰذا تمہیں چاہیے کہ صبر کرو اور اس سے ثواب کی امید رکھو۔ تو یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتحان تھا۔ اور پھر اس کے بعد ہم دیکھیں گے جب مکہ ہجرت کر کے مدینہ گئے تو مکے والوں کی اسٹیپل فوڈ کیا تھی؟ ان کے لیے تو پتہ ہے گوشت تھا، ٹھیک ہے، یہ یعنی کہ ہر بندہ جو ہے گوشت کھانے والا تھا، مگر مدینے میں کیا تھی؟ کھجوریں تھیں۔ ایز این امیگرینٹس آپ یاد کریں کہ کتنا مشکل وقت تھا جب کلائمیٹس بدلتے ہیں، حالات بدلتے ہیں، اور مال سب کچھ چھوڑ کر جب ایک جگہ پر، اور جہاں پہ آب و ہوا سوٹ نہ کرے اور غذا صحیح نہ ملے، پھر بھی انہوں نے اللہ کے دین کی خاطر جو ہے اس چیز کا برداشت کیا۔ سبق ہمارے لیے اس آیت میں یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں جو بھی مشکلات آئیں اس کے لیے جو ہے برداشت کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ ایسے ہی لوگ کیا ہیں کہ وہ کامیاب مفلحون کے درجے کو پہنچ سکتے ہیں۔ اور صبر کرنے والے کون ہیں؟ الذین اذا اصابتهم مصیبت قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، کہ جب انہیں کوئی مصیبت آئے تو فوراً کہہ اٹھتے ہیں کہ ہم خود بھی اللہ ہی کی ملک ہیں اور اسی کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون، ایسے ہی لوگوں پر ان کے پروردگار کی طرف سے عنایت اور رحمتیں برستی ہیں اور ایسے ہی لوگ ہدایت یافتہ ہوتے ہیں۔ ان الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما ومن تطوع خيرا فان الله شاکر علیم۔ صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے، لہٰذا جو شخص کعبے کا حج کرے یا عمرہ کرے تو اس پر کچھ گناہ نہیں کہ وہ ان دونوں کا طواف کرے، اور جو شخص برضا و رغبت نیکی کا کوئی کام کرے تو بے شک اللہ بڑا قدردان اور ہر بات کو جاننے والا ہے۔ ان الذین یہاں پہ اللہ تعالیٰ ومن تطوع یعنی کہ جو بھی اچھی نیت سے اچھی خیر کی نیت سے کی جائے گی، اللہ تعالیٰ کے ہاں کیا ہے؟ اس کا اجر ہے۔ تو نیکی کرنا ہی نہیں بلکہ نیکی میں کیا ہے؟ اخلاص، اور نیکی میں اچھی نیت، ٹھیک ہے، نیک نیتی کے ساتھ نیکی کرنا اللہ تعالیٰ کے ہاں زیادہ پسندیدہ ہے۔ شاکر علیم، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم قدردان ہوتے ہیں۔ ہم کیا ہے کہ ہماری دی بیسٹ نیکیاں لوگوں کے لیے ہوتی ہیں، ہمارا پرفارمنس دی بیسٹ ہوتا ہے کہ لوگوں کے لیے کسی بھی طرح ہم دی بیسٹ ہو جائیں، مگر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے اگر ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور ریکگنائز کرتے ہیں۔ ہاں اگر وہ اس دنیا میں اگر نہیں تو پتہ ہے کہ اللہ کی ریکگنیشن ایون موت کے بعد تا قیامت تک اس کے نام کو، اس کی نیکی کو جو ہے یاد کر، یہ اپریسیشن ہوتی ہے۔ اگر ہم لوگوں کے لیے کہیں تو جب تک لوگ ہیں بعد میں لوگ ختم ہے تو ختم ہوگی، مگر اللہ جب اپریشیٹ کرتے ہیں تو پتہ ہے کہ دنیا میں انسان وہ نیک کام کر کے چلا جاتا ہے مگر اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ باقی رہتی دنیا تک۔ اور جس لیول کا اخلاص ہوگا اس لیول کی جو ہے نا قدردانی ہوگی۔ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات وہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون، جو لوگ ہمارے نازل کردہ واضح دلائل اور ہدایت کی باتیں چھپاتے ہیں بلکہ ہم انہیں اپنی کتاب میں سب لوگوں کے لیے کھول کر بیان کر چکے ہیں، تو ایسے ہی لوگ ہیں جن پر اللہ بھی لعنت کرتا ہے اور لعنت کرنے والے بھی لعنت کرتے ہیں۔
جس چیز کو بتانا ہے اگر اس چیز کو نہیں بتایا گیا. جیسے انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ بہت حدیثیں بیان کرتے ہیں، حالانکہ اصل بات یہ ہے کہ اگر کتاب اللہ میں یہ 2 آیتیں نہ ہوتی، ٹھیک ہے، کون سی آیتیں؟ یہی آیتیں کہ جو چھپاتے ہیں اور پھر کیا ہے کہ واضح نہیں کرتے، ایسے لوگوں کے لیے لعنت، اور لعنت کرنے والے لعنت کرتے ہیں. What does it mean؟ اولئک اللہ لعنت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ، اور لعنت کرتے ہیں لعنت کرنے والوں پر. یہ what does it mean؟ میننگ یہ ہے کہ جو جب یہ آیت پڑھی جائے گی، کنٹینیویشن. So scary, right? Continuation. جب اب یہ دیکھیں یہ آیت کتنے لوگ سن رہے ہیں ہمارے سامنے؟ لعنت کرنے والے پلورل فارم. تو یہ آیت جنہوں نے یہ کام نہیں کیا ہے اتنے لوگوں کی جنا اب یہ پڑھا. اسی طرح آپ دیکھیں گے دنیا میں جتنے لوگ اس آیت کو پڑھ رہے ہیں ان کی سب لعنت جو ہے ان کے اوپر جائے گی. تو ایسے ہی لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ لعنت کرنے والے بھی لعنت کرتے ہیں. ہاں ایک آپشن اللہ تعالیٰ نے دے دیا، اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَٰئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. البتہ جن لوگوں نے اس کام سے توبہ کر لی، یعنی کہ توبہ لوٹ آئے، پلٹ آئے، جو غلط ہوا سو ہوا، وَأَصْلَحُوا اور اپنی اصلاح کر لی. اصلاح کا کیا مطلب ہے؟ جو غلط کام ہوا ہمیشہ کے لیے اس غلط کام کو چھوڑ دیا، اور جو بات چھپائی تھی اس کی وضاحت کر دی. کیا مطلب؟ دین کے کام میں اور ایکٹیو ہو گئے، اپنا کردار اپنے عمل کو انکریز کر دیا، خیر کچھ زیادہ کر دیا. تو میں ایسے ہی لوگوں کی توبہ قبول کرتا ہوں، اور میں ہر ایک کی توبہ قبول کرنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہوں. ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار. ہاں اس کے برعکس جو لوگ کفر کرتے رہے پھر اسی کفر کی حالت میں مر گئے تو کیا ہے؟ اولئک علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین. تو ایسے ہی لوگوں پر اللہ کی، فرشتوں کی اور سب لوگوں کی لعنت ہے. Now do you understand the responsibility of the Quran؟ کبھی بھی انسان ایک لمحے کے لیے بھی کیئرلیس نہیں ہو سکتا کہ ہم نے قرآن پڑھا اور پڑھ کے اپنے حد تک رکھ لیا. قرآن پڑھنے کے بعد یہ ذمہ داری بن جاتی ہے کہ آگے آپ لوگوں کو بتائیں. اگر نہ بتائیں تو یہ پتہ ہے کہ اتنا بڑا گناہ ہے. خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون. وہ ہمیشہ اسی حالت میں رہیں گے، ان سے یہ سزا کم نہ کی جائے گی اور نہ ہی انہیں کچھ مہلت دی جائے گی. اب یہ بات آیتوں کو بتانے کے بعد اب ریل پیچھے امت وسط کا ذکر ہوا اور امامت کا ملنا اور امامت کا کردار کیسے ادا کرنا چاہیے، اور پھر کس طرح سے اللہ تعالیٰ جو ہے ایک پتہ ہے کہ پریپیئر کر رہے ہیں ایک امت مسلمہ. اگر وہ امام ہے تو امام کی کیا کیا خصوصیت ہونی چاہیے. تو آنے والی جو آیت ہے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے 163 کے 7 نعمتوں کا ذکر کرتے ہیں، اور وہ کیا ہیں؟ وہ الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل الله من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والارض لآیات لقوم یعقلون. تمہارا الہ ایک ہی الہ ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ نہایت مہربان بڑا رحم کرنے والا ہے. جو لوگ کچھ سوچتے سمجھتے ہیں ان کے لیے آسمان اور زمین کی پیدائش میں، رات اور دن کے ایک دوسرے کے بعد آنے میں، ان کشتیوں میں جو لوگوں کو نفع دینے والی چیزیں لیے سمندروں میں چلتی ہیں، اللہ تعالیٰ کے آسمان سے بارش نازل کرنے میں جس سے وہ مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے اور اس میں ہر طرح کے جاندار مخلوق کو پھیلا دیتا ہے، نیز ہواؤں کی گردش میں اور ان بادلوں میں جو زمین و آسمان کے درمیان تابع فرما ہے بے شمار نشانیاں ہیں. 7 نعمتوں میں اللہ تعالیٰ غور و فکر کروا رہے ہیں کہ دیکھیں یہ سارے کیا ہے کہ لآیات لقوم یعقلون، کیونکہ عقل والوں کے لیے بے شمار نشانیاں ہیں. یعنی کائنات کی ہر شے اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کر رہی، اللہ کو سبمٹ کر رہی ہے. تو اے مسلمانوں، اے مومنوں، اے انسانوں، تمہارے لیے بھی کیا ہے کہ یہی میسج ہے کہ تم اللہ کے سامنے جو ہے اپنے آپ کو سبمٹ کر دو.
وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ۔ ان نشانیوں کے باوجود کچھ لوگ ایسے ہیں جو غیر اللہ کو اس کا شریک بناتے ہیں، اور وہ ان شریکوں کو یوں محبت رکھتے ہیں جیسے اللہ کو رکھنا چاہیے۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ شدید العذاب۔ اور جو ایماندار ہیں وہ تو سب سے زیادہ اللہ ہی سے محبت رکھتے ہیں۔ کاش ان ظالموں کو آج یہ بات سوچ جائے جو انہیں عذاب دے کر سوجے گی کہ قوت تمام تر اللہ ہی کے لیے ہے، نیز یہ کہ اللہ سزا دینے میں بہت سخت ہے قیامت کے دن۔ یعنی کہ جو ایمان والے ہیں وہ اشد الحب للہ، اللہ سے ایسے محبت کرتے ہیں جیسے لوگ دیوانے کہتے ہیں، دیوانے ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ سے محبت کا تقاضا کیسا ہے؟ ایکسٹریم۔ اور پھر کیا ہے کہ جب دیکھیں گے عذاب اس وقت جو نا بجائے اس کے کہ اللہ کی اس محبت کو پہچانے، تو کیوں نہیں جو لوگ شرک کرتے ہیں جو اللہ کی محبت کو اس دنیا میں جان لیں۔ اور کیا ہوگا جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو پوچھتے ہیں، کسی اور سے محبت کرتے ہیں۔ اذ تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب۔ اور جب پیشوا قسم کے لوگ جن کی دنیا میں پیروی کی جاتی تھی عذاب کو دیکھیں گے تو اپنے مریدوں سے بیزار ہو جائیں گے اور ان کے باہمی تعلقات منتقع ہو جائیں گے۔ وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله الأعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار۔ اور جو لوگ پیروی کرتے رہے مرید وہ بول اٹھیں گے کاش ہمیں دنیا میں جانے کا پھر ایک موقع ملے تو ہم بھی ان سے ایسے ہی بیزار ہو جائیں گے جیسے یہ آج ہم سے بیزار ہو گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں ان کے اعمال اس طرح دکھلائے گا کہ وہ ان پر حسرتوں کا مرقع بن جائے گا اور وہ دوزخ سے کسی قیمت پر بھی نکل نہ سکیں گے۔ یعنی کہ قیامت کے دن وہ سارے جو ہے ساری محبتیں اور سارے جو ہے نا شریک ہیں وہ دور ہو جائیں گے۔ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا واتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ لوگوں زمین میں جو حلال پاکیزہ چیزیں وہی کھاؤ اور شیطان کے پیچھے نہ لگ جاؤ، وہ تو تمہارا کھلا دشمن ہے۔ پیچھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ توحید کا ذکر کرتے ہیں، اور جو توحید پر ہوتے ہیں، جو ایک اللہ سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں، ان کی محبت اللہ سے کیسے ہوتی ہے؟ اور ایمان والوں کو تو کیا ہے کہ کافہ کی کوالٹی ہونی چاہیے، یعنی کہ پورے کے پورے جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا اللہ سے محبت اور اللہ تعالیٰ کے دین میں داخل ہونے والے ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ توحید کے بعد یعنی کہ مومنوں کے کھانے پینے کا جو ہے کھانے پینے پر غور و فکر کروانے، اور یہ خطاب ساری انسانیت سے ہے، سارے لوگوں سے کہ کیا ہے کہ حلال اور پاکیزہ چیزیں کھاؤ۔ پاکیزہ چیزوں میں کیا ہے؟ گلا سڑا نہ ہو، اور دوسرا کیا ہے کہ ذبح حلال طریقے سے جو ہے ذبح کیا ہو، اور وہ کھانا جو آپ کو پسند آئے۔ اور پھر یہ کہا کہ شیطان کے پیچھے نہ لگ جاؤ۔ What does it mean؟ شیطان وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ مراد یعنی کہ جس کو حرام کہا اس کو حرام ہی سمجھو، اور جس کو حرام کہا اس کو حرام نہ سمجھنا، یہ شیطان کی پیروی کرنا ہے۔ اور پھر پاکیزہ حلال چیز پہ کیوں ابھارا گیا؟ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ گوشت جو مال حرام سے پروان چڑھا ہے وہ جنت میں داخل نہ ہوگا، اور جو بھی گوشت حرام سے پروان چڑھا اس کے لیے جہنم ہی لائق تر ہے۔ حرام تر کیا ہے کہ یہ نہیں کہ وہ حرام کھایا، ایون حرام کمائی بھی کیا ہے کہ وہ جنت میں داخل نہیں ہوگی۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص حرام مال کمائے اور پھر اس سے صدقہ کرے تو وہ صدقہ قبول نہیں ہوتا، اور اگر اس سے خرچ کرے تو اس سے برکت نہیں ہوتی۔ انما یأمرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون۔ اور کیا کرتا ہے شیطان؟ وہ تو تمہیں برائی اور بے حیائی کا ہی حکم دے گا، نیز اس بات کا کہ تم اللہ کے ذمہ ایسی بات لگا دو جن کا تمہیں خود علم نہیں ہے۔ یعنی کہ برائی وَأَنْتَ بِالسُّوءِ الْفَحْشَاء، ایسی برائی کو کہتے ہیں جو کھلم کھلا ہو۔
ٹھیک ہے. اور دوسری ان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، یعنی کہ اللہ کے ذمے ایک ایسی بات لگا دو جو اللہ تعالیٰ نے ما لا تعلمون، جو تم جانتے ہی نہیں. الٹے سیدھے فتوے لے لینا لوگوں سے. کسی نے کہا کہ سور کا جو ہے اسکن استعمال کر سکتے ہیں، گوشت نہیں استعمال کرتے، خونے بونز استعمال کر سکتے ہیں. یعنی یہ کس نے آپ کو جو ہے نا یہ فتویٰ دیا؟ یہ ریسرچ آپ کو کرنے کی ضرورت ہی کہ کسی چیز کے لیے اللہ تعالیٰ نے حرام کہہ دیا، تم اگر حرام چیزوں کو ریسرچ کر کے اس سے خود ساختہ معنی نکالنا، تو کیا یہ بہت عقل مندی کا کام ہے؟ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، آپ یہ بات کہیں اللہ تعالیٰ کے لیے جو تم خود نہیں جانتے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ. اور جب ان کفار و مشرکین سے کہا جاتا ہے کہ اس چیز کی پیروی کرو جو اللہ نے نازل کی ہے، تو کہتے ہیں کہ اسی طریقے کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے آبا و اجداد کو پایا ہے. اور اگر ان کے آبا و اجداد ہی کچھ نہ سمجھتے ہوں اور نہ وہ راہ ہدایت پر ہو، تو کیا پھر بھی یہ لوگ انہی کی پیروی کریں گے؟ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ. کافروں کی مثال ایسی ہے کہ کوئی شخص ایسی چیز مثلاً جانوروں کو پکارتا ہے تو وہ جانور اس کی پکار اور آواز کے سوا کچھ بھی سمجھ نہیں سکتے. اسی طرح یہ کافر بھی بہرے، گونگے اور اندھے ہیں جو کوئی بات سمجھ نہیں سکتے. یعنی کہ جو شخص اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا صحیح طریقے سے استعمال نہیں کرتا یا نعمتوں کو استعمال کرنا ہی چھوڑ دیں، تو وہ کیا ہوگا؟ کسی چیز کو نہ استعمال کریں تو اس پہ زنگ لگ جاتا ہے. تو کافروں کی مثال کیا ہے کہ اللہ نے انہیں سمم بکمن عمیون، اللہ تعالیٰ نے انہیں جو ہے نا زبان دی، اللہ تعالیٰ نے انہیں جو ہے عقل دی، آنکھ دی، سننے کی صلاحیت دی، مگر انہوں نے اللہ کی کائنات میں غور و فکر کر کے کائنات میں جو ہے اللہ تعالیٰ کو پہچان کر بجائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکتے کسی اور کے سامنے جھکنے لگے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ بے وقوف ہیں. فہم لا یعقلون. یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون. اب کتاب کس سے ہے؟ یہاں ایمان والوں سے. دیکھیں پہلا حکم ان جنرل سب کے لیے تھا، اب کیا ہے کہ حکم صرف ایمان والوں کے لیے ہے. ایاہ تعبدون، کھاؤ، اور یہاں پہ امت مسلمہ کا مقصد بتا دیا. کھاؤ جو کچھ ہم نے دیا پاکیزہ چیزوں میں سے، اور جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے اللہ کا شکر ادا کرو، اگر ہو تم کیا ہے عبادت گزار. انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ ومن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم. اے ایمان والو، اگر اللہ ہی کی عبادت کرنے والے ہو تو جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تمہیں کھانے کو عطا کی وہی کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو. اس نے تو صرف تم پر مردار خون اور خنزیر کا گوشت حرام کیا ہے، اور ہر وہ چیز بھی جو غیر اللہ کے نام سے مشہور کر دی جائے. پھر جو شخص ایسی چیز کھانے پر مجبور ہو جائے حالانکہ وہ نہ تو قانون شکنی کرنے والا ہو اور نہ ضرورت سے زیادہ کھانے والا ہو، تو اس پر کچھ گناہ نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ یقیناً بڑا بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے. اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پاکیزہ چیزیں کھائیں. نمبر 1، ظاہری صاف ستھرائی کے ساتھ باطنی صفائی یعنی حلال طریقہ ذبیحہ اور پسند آنے کے ساتھ ساتھ کیا ہے کہ خنزیر کا گوشت اور خون حرام کر دیا. کیوں یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو الاٹ کیا، کچھ چیزوں کو منع کیا؟ کیونکہ کچھ ایسی چیزیں ہیں یعنی کہ وہ انسان کے لیے صحیح نہیں ہے. انسان کی غذا اس کی پرسنالٹی پر اثر کرتی ہے، اثر انداز کرتی ہے. عبادت کے لیے ہمیں بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم سلیکٹڈ فوڈ کھائیں. اکثر ایک کانسیپٹ ہے نا کہ ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ کھانے کے بعد پانی نہ پئیں، رائٹ؟ کھانے کے بعد یا کھانا کھاتے ہوئے پانی نہ پئیں. کیوں؟
اللہ کے رسول تو کہتے ہیں کہ آپ کھانا بھی کھائیں، پانی کے لیے ایک حصہ چھوڑیں اور ایک حصہ جو ہے خالی رکھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا بھی کہا، پانی بھی کہا، ایک حصہ خالی رکھا. ڈاکٹرز کیوں منع کرتے ہیں کہ کھانے کے ساتھ آپ پانی نہ پیئیں، بلکہ اللہ کے رسول تو کہہ رہے ہیں کہ کھانے کے ساتھ پانی پیئیں. The reason اس لیے کہ پتا ہے کہ اسی لیے شریعت اور سنت کو فالو کرنا بہت ضروری ہے. ہم بجائے اس کے کہ جو ہے فالو شریعت کو نہیں کرتے، سنت کے میں پتا ہے کہ ہمارے لیے معنی نہیں رکھتے، ہم ڈاکٹر کی بات زیادہ امپورٹنٹ دیتے ہیں. ڈاکٹر کے پاس ایسے لوگ آتے ہیں، ڈاکٹر کے پاس ایسے لوگ ہوتے ہیں جو پتا ہے کہ کھانا جو ہے حلق تک کھاتے ہیں. اگر آپ حلق تک کھانا کھائیں گے تو آپ اگر پانی پیئیں گے تو آپ کو ڈائجیشن کیسے ہوگا؟ کھانا جب اگر آپ اتنا فل پیٹ آپ پانی، اگر پانی کے لیے جگہ نہیں، اس لیے ڈاکٹر نے کہا کہ ٹھیک ہے اس کو ڈائجسٹ ہونے تو پانی نہ پی. بلکہ آن دی ادر ہینڈ سنت کیا کہتی ہے؟ کھانا کھاؤ، پانی پیو اور پھر ایک حصہ دینا. تو اس سے ہمارے لیے شریعت کیا ہے کہ یور غذا، یور فوڈ سٹائل کیا ہے کہ آپ کی پرسنالٹی کو جو ہے آپ جتنا کم غذا آپ جو ہے کھائیں گے اور جتنا اعتدال میں کھائیں گے آپ اتنا بہتر کام کر سکیں گے. اور پھر اگر کوئی یعنی کہ کوئی سرکشی کرنے والا نہ ہو، یعنی کہ صرف جان بچانے کے لیے تھوڑا بہت اگر کھا لیا جو اللہ تعالیٰ نے سٹاپ کیا ہے، یعنی خنزیر کا گوشت اور مردار کا خون، تو اس میں کیا فلا اثم علیہ، یہ نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے انہیں معاف کر دیں، گناہ نہیں. آیہ نمبر 174 سورۃ البقرہ، آیہ نمبر 174. ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا اولئك ما ياكلون في بطونهم الا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامه ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم. جو لوگ ان باتوں کو چھپاتے ہیں، کون سے؟ علم کو اپنے تک رکھتے ہیں، محدود رکھتے ہیں، آگے نہیں دیتے ہیں، غلط فتوے دیتے ہیں اور لوگوں سے مال کھاتے ہیں، ایسے لوگوں کو کیا ہے کہ چھپانا ہے. جو اللہ نے اپنی کتاب میں نازل کی ہے اور اس کام کے عوض تھوڑا سا دنیاوی فائدہ اٹھا لیتے ہیں، یہ لوگ دراصل کیا ہے اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں. قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہ تو اسے کلام کرے گا اور نہ گناہوں سے پاک کرے گا اور انہیں دکھ دینے والا عذاب ہوگا. یعنی کبیرہ گناہ نہ معاف کیے جائیں گے نہ اسے جہنم سے نکالا جائے گا. کچھ ایسے گناہ ہیں جو کبھی بھی معاف نہیں ہوتے، جیسے شرک. جب انسان شرک کی حالت میں اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو شرک جیسا گناہ معاف نہیں ہوتا. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی والعذاب بالمغفرہ فما اصبرهم علی النار. جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی اور مغفرت کے بدلے عذاب مول لے لیا، یہ لوگ دوزخ کی آگ پر کتنا بڑا صبر کرنے والے ہیں. ذالک بان اللہ، یہ اس لیے ہوا کہ بان اللہ نزل الکتاب بالحق وان الذین اختلفوا فی الکتاب لفی شقاق بعید. یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے تو کتاب حق کے مطابق نازل کی تھی، مگر جن لوگوں نے اس کتاب پہ اختلاف کیا وہ بدبختی میں دور جا پہنچے. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والصائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون. نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنا رخ مشرق یا مغرب کی طرف پھیر لو، بلکہ اصل نیکی یہ ہے کہ کوئی شخص اللہ پر، روز قیامت پر، فرشتوں پر، کتابوں پر اور نبیوں پر ایمان لائے اور اللہ سے محبت کی خاطر اپنا مال رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں، سوال کرنے والوں کو اور غلامی سے نجات دلانے کے لیے دے اور نماز قائم کرے اور زکوٰۃ ادا کرے. نیک لوگ وہ ہیں کہ جب عہد کریں تو پورا کریں اور بدحالی، مصیبت اور جنگ کے دوران صبر کریں. ایسے ہی لوگ راز باز ہیں اور یہی لوگ متقی ہیں. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو آیت بر کہتے ہیں. دیر آر 15 جو ہے نا ایکشنز اللہ تعالیٰ ہمیں کرنے کے لیے کریں. کتنے؟ 15 ایکشنز ہیں جس پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ ایک پوری مومن کی پرسنالٹی ہے.
جو بھی اپنے آپ کو مومن کہتا ہے کہ اس کی پرسنالٹی کیا ہے, ان 15 جو ہے ایکشن سے جو ہے پریزنٹ ہوتی ہے. نمبر 1 اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یعنی کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ جو ہے یہود نے بھی جو ہے بیت المقدس میں جو ہے نا مغرب کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے, اور نصارہ جو ہے بیت المقدس میں مشرق کی طرف نماز پڑھتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھا کرتے تھے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کے لیے کہہ دیا. تو یعنی کہ ہر بندہ اپنے اپنے ڈائریکشن کو سمجھتا ہے کہ دے آر آن دا رائٹ پاتھ, مگر اللہ تعالیٰ نہیں, پھر یہ ہے چاہے ڈائریکشن آپ کا مشرق ہو مغرب ہو, مگر جو ایمان لاتا ہے اللہ پر اور یوم آخرت پر, ملائکہ پر, کتاب, اور پھر کیا ہے کہ سارے نبیوں, اور آت المال, ایمان کے بعد یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں کریں کہ نماز اور جو ہے نا زکوٰۃ دو, نو, یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ رشتہ داروں کا حق ادا کرو. المال, آت المال علی حبہ, بیسیکلی یہ صدقہ نہیں ہے, یہ گفٹ ہے. ٹھیک ہے, گفٹ دے القربا, قربا کو جو قریبی رشتہ دار ہے, ایکسچینج آف گفٹ. وہ ہے نا کہ تحادو و تحافو, یعنی کہ آپ کیا ہے کہ تحفہ دو اور آپس میں محبت کو جو ہے نا بڑھاؤ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث. تو بیسیکلی کیا ہے کہ یہ تحفے ایک دوسرے کو دیا کرو. اور پھر اس کے بعد آپ سوسائٹی میں جو بہت کمزور لوگ ہیں, کون ہے کمزور لوگ؟ والیتامى والمساکین, اور پھر کون ہے یہ یتیم, مسکین, مسافر, اور پھر جو ہے نا سائل, جو بھی مانگنے والے ہیں, وہ پھر رقاب, اور جو ہے نا غلامی سے نجات حاصل کرنے والے, جو بھی جن کا بھی ڈیٹ ہے, یا کوئی جیلوں میں ہے, یا کوئی ایسے ہیں لوگ جن پر جو ہے نا قرض ہے, ان کو اتارنا گویا کیا ہے کہ ایک یعنی کہ رقاب یعنی گردن چھڑانا ہے. پھر نماز, پھر زکوٰۃ, اور پھر کیا ہے کہ عہد کرتے ہیں کب؟ جنگ کے وقت. اور پھر ایسے ہی لوگ کیا ہیں کہ صدقو, سچے ہیں اور متقین ہیں. جیسے آپ دیکھیں گے کہ صلح حدیبیہ کے دوران ابو جندل زنجیر یعنی کہ قریش مکہ کے قید سے فرار ہو کر مسلمانوں کے پاس پہنچے. ابو جندل نے اپنے زخم دکھلا کر اور اپنا دکھڑا سنا کر التجا کی کہ اب اسے کافروں کے حوالے نہ کیجیے. اس وقت تمام مسلمانوں کے جذبات یہ تھے کہ خواہ کچھ بھی ہو ابو جندل کو اب کافروں کے حوالے نہ کیا جائے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محض افائے عہد کے خاطر ابو جندل کو کافروں کے سفیر سہیل بن عمرو, جو ابو جندل کے باپ تھے, ان کے حوالے کر دیے. یعنی کہ ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے یہ تھا, آپ نے جو ہے اس بات کو جو ہے نبھایا. اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ عمر قضاء کے دوران قریش مکہ نے یہ گوارا نہ کیا کہ مسلمان ان کی آنکھوں کے سامنے آزادی سے عمرے کے مناسک ادا کریں. چنانچہ 3 دن کے لیے شہر کو خالی کر دیا. یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کے دوسرے سال 7 ہجری میں عمرہ ہوا, 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا. تو 7 ہجری میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کر رہے تھے تو یہ 3 دن مکہ خالی کر دیا انہوں نے. تو اب ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم sharing stop.